بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ابرار احمد مہر ایڈوکیٹ۔ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنا خامد کو مہنگا پڑ گیا، بیچارے نے دوسری شادی کیا کر لی، اس کو جیل کی ہوا کھانی پڑ گئی۔ اس کیس کو ہم ڈسکس کریں گے، یہ کیا معاملہ ہوا۔ دوسرے نمبر پہ عمران خان صاحب کے لیے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف 20 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ خارج ہو گیا ہے 10 سال کے بعد، یعنی کہ 10 سال تک اس کیس کی کارروائی چلتی رہی اور اب الٹیمیٹلی یہ دعویٰ خارج ہو چکا ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ڈسکس کریں گے کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ درست تھا کہ غلط تھا، کیونکہ اس کے اوپر بڑی کنٹروورسی اور پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے ان میں کافی لڑائی جھگڑا چل رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے یہ فیصلہ صحیح تھا، کوئی کہتا ہے یہ غلط تھا، تو اس کے اوپر تھوڑی سی ڈسکشن کریں گے کہ یہ فیصلہ ان کا صحیح تھا یا غلط تھا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ کیا تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں مل پائیں گی کہ نہیں ملے گی۔ چوتھے نمبر پہ ڈسکس کریں گے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے دفتر کے باہر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں نے مظاہرہ کیا، پاکستانی فوج کے خلاف نعرے بازی کی، یہ کیا معاملہ تھا اور اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا کیا موقف تھا۔ تو ہم سب سے پہلے یہی ڈسکس کر لیتے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے۔ یہ دراصل معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ شہباز گل صاحب کی سربراہی میں، جو جس طرح سے اس کو رپورٹ کیا جا رہا ہے، شہباز گل صاحب کی سربراہی میں کافی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اکٹھے ہوئے اور امریکہ کے اندر، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شہباز گل صاحب اس وقت امریکہ کے اندر موجود ہیں، اب یہ نہیں پتا کہ ان کو کہاں سے یہ ٹاسک ملا۔ ڈیفینیٹلی پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے ان کو یہ ٹاسک ملا ہوگا، تبھی تو انہوں نے یہ کام کیا۔ اگر ان کو یہ ڈیوٹی نہ دی گئی ہوتی تو شاید وہ یہ کام نہ کرتے۔ بہرحال گل صاحب اپنے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کارکنان کو اپنے ساتھ لے گئے اور امریکہ کے اندر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے دفتر کے باہر انہوں نے بھرپور طریقے سے مظاہرہ کیا۔ اب اس مظاہرے کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر پاکستان کو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک امداد دے تو اس کے لیے کڑی شرائط کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے، تو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ جب تک شفاف طریقے سے الیکشن میں جو دھاندلی کی گئی ہے اس کی تحقیقات مکمل نہ ہو جائیں، اس وقت تک پاکستان کو امداد مہیا نہ کی جائے، اور اگر کی جائے تو بڑی سخت شرائط کے ساتھ امداد دی جائے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ مظاہرے کے دوران عمران خان کے حق میں نعرے لگائے گئے، عمران خان کی رہائی کے بارے میں نعرے لگائے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ کارکنان نے جو اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے تھے اس پر پاکستانی فوج کے خلاف نعرے لکھے ہوئے تھے اور پاکستانی فوج کے خلاف باقاعدہ طور پر نعرے بھی لگائے گئے۔ اچھا، اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا موقف سامنے آ گیا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد یہ کہا کہ پاکستانی فوج کے خلاف ہم نے بالکل کسی قسم کا کوئی نعرہ نہیں لگایا، یہ جو بات پھیلائی جا رہی ہے کہ ہم نے پاک فوج کے خلاف نعرے بازی کی، یہ بالکل غلط ہے۔ عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کے اندر جو مظاہرہ کیا گیا مجھے اس کے بارے میں پتا ہے اور جو ہوا وہ درست ہوا، لیکن پاک فوج کے خلاف نعرے بازی کی گئی مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا۔ چلیں، یہ صحیح ہوا غلط ہوا، مظاہرہ کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا، پاک فوج کے خلاف نعرے لگائے گئے نہیں لگائے گئے، لگانے چاہیے تھے نہیں لگانے چاہیے تھے، یہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں۔ اس کے بارے میں آپ اپنی کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا فیصلہ صحیح تھا کہ غلط تھا۔ بہرحال بیرسٹر گوہر علی خان صاحب نے اس حوالے سے ایک تفصیلی انٹرویو اپنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت ہمارے پاس جس طرح کی جو حالات سے صورتحال تھی، ہمارے پاس اور کوئی حل ہی نہیں تھا، ہمارے پاس کوئی اور چارے نہیں تھا، ہم کیا کرتے، کدھر جاتے، ہم مجبور تھے، ہمیں سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرنا پڑی۔ بہرحال میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جس طرح کے حالات تھے ان کے پاس کوئی ایسا آپشن موجود نہیں تھا، ان کو الٹیمیٹلی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرنا پڑی۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ درست تھا۔ شیر افضل مروت صاحب نے جو کہا کہ سنی اتحاد کونسل میں ہم نے شمولیت اختیار کی، یہ ہمارا فیصلہ غلط تھا اور ہمیں اس کا بہت سارا نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد ہمیں جو مخصوص نشستیں ملنی تھی وہ ہم حاصل نہیں کر سکے، ہمارا بڑا اس حوالے سے لاس ہو گیا۔ لیکن بیرسٹر گوہر علی خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ غلط نہیں تھا، ہم مجبور تھے، بے بس تھے، ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا ہم مجبوراً سنی اتحاد کونسل میں گئے۔ پر میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو صورتحال تھی پاکستان تحریک انصاف کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ان کا فیصلہ اس حد تک درست ہے کہ ان کے پاس چونکہ کوئی آپشن نہیں تھا، مجبوری تھی، سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کرنا پڑی۔ بہرحال اگر ہم یہ بات کریں کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے، دیکھیں اس کے اوپر قانون بہت کلیئر ہے کہ جو بھی پارٹی الیکشن کے اندر موجود نہیں ہوتی، مطلب کہ جس پارٹی کے پاس ان کا انتخابی نشان موجود نہیں ہوتا، وہ مخصوص نشستیں حاصل نہیں کر سکتی۔
इस वाले से दो किस्म के पॉइंट्स मैं आपके सामने डिस्कस कर देता हूं। एक बात तो यह है कि पार्टी इलेक्शन के अंदर मौजूद हो, उसके पास अपना एक मखसूस निशान मौजूद हो, और दूसरे नंबर पे जरूरी है कि मखसूस नशिस्तों के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक एप्लीकेशन दी जाए कि कामयाब हो जाने के बाद हमारे पास जितनी अक्सरियत होगी उसके मुताबिक हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएं। लेकिन चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उस वक्त इलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं थी, उसका अपना इंतखाबी निशान मौजूद नहीं था, तो लिहाजा उनको तो मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती थी। और दूसरे नंबर पे सुन्नी इत्तेहाद कौंसल भी एक तरह से इलेक्शन के अंदर मौजूद नहीं थी, लिहाजा सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकती थी चूंकि उनको कामयाबी नहीं मिली, और ना ही उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तें हासिल करने के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवारान कामयाब होने के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए हैं, इस सूरत हाल में मखसूस नशिस्तें हासिल नहीं की जा सकती। आल दो के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मौकफ है कि गलत तौर पर हमारी एप्लीकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने खारिज कर दी है, या गलत तौर पर पेशावर हाई कोर्ट ने हमारी पटिशन खारिज कर दी है, हम इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाएंगे। मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी पेशावर हाई कोर्ट के फैसले की तरह ही होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी। अच्छा, इसके हवाले से बैरिस्टर गोहर अली खान साहब ने जो अपनी स्टेटमेंट दी वो मैं आपके सामने रख देता हूं। उन्होंने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत के फैसले पर कायम है। बैरिस्टर गोहर अली खान साहब ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत बेहतरीन और संजीदा फैसला था, इस पर कायम है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गोहर अली खान ने मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उम्मीद है मखसूस नशिस्तों का फैसला हमारे हक में होगा। गोहर अली खान ने कहा कि चीफ जस्टिस ने ऑब्जर्वेशन में कहा था कि मामला हमारे पास आया तो देखेंगे, इस वक्त भी हमने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था कि बल्ला वापस लेने पर हमें मसला होगा। अदलिया को वादा याद दिलाते हुए उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द फैसला करेगी। उनका कहना था कि सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। इमरान खान का ट्रायल बंद कमरे में चल रहा, IMF को कर्ज प्रोग्राम रोकने का नहीं कहा गया। IMF को हमारा लिखा गया खत बड़ा वाज़ेह था, हमारे खत में कहीं ये नहीं लिखा कि पाकिस्तान को इमदाद ना दे, बल्कि हमने IMF को खत में साफ शफाफ इलेक्शन का वादा याद कराया था। तो ये बहरहाल बैरिस्टर गोहर अली खान साहब की स्टेटमेंट ये है कि हमारा जो फैसला था वो सही था, हमारे पास चूंकि कोई ऑप्शन नहीं था। अगर हम शेर अफजल मरवा साहब की बात करें तो वो कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत का फैसला हमारा गलत था और हमें इस पे काफी नुकसान का सामना करना पड़ा। अच्छा, बात कर लेते हैं कि इमरान खान के खिलाफ 10 साल बाद एक केस का फैसला हुआ है जो कि उनकी फेवर में आया। उनके खिलाफ 20 अरब रुपए के हद की इज्जत के हवाले से हर्जाने का दावा दायर किया गया था, जो कि अब खारिज हो चुका है। ये दावा दायर किया था इफ्तिखार चौधरी साहब, जो पाकिस्तान के साबका चीफ जस्टिस थे, उनकी तरफ से ये दावा दायर किया गया था, जो कि अल्टीमेटली खारिज हो गया। इसकी थोड़ी सी तफसील मैं आपके सामने रख देता हूं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 10 साल बाद साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के हत्या के इज्जत के केस का फैसला सुनाते हुए इमरान खान पर 20 अरब रुपए हर्जाना का दावा खारिज कर दिया। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने इमरान खान के खिलाफ दायर किए गया दावा खारिज कर दिया। 2013 इंतखाबी धांधली के इल्जामात पर जनवरी 2015 में साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने दावा दायर किया था। इस हवाले से एडिशनल सेशन जज हसीना सकलैन ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। हद के इज्जत दावा में कहा गया था कि इमरान खान ने अदलिया के खिलाफ बेबुनियाद और मन गढ़ंत इल्जामात की बौछार की। अदालत ने फैसले में कहा कि दावा के मुताबिक 27 जून 2014 के बयान में इमरान खान ने तौहीन अमीज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। हद की इज्जत का दावा 6 माह 24 दिन बाद 20 जनवरी 2015 को दायर हुआ। अदालत का कहना है कि 2002 के कानून के मुताबिक 6 माह के अंदर दावा दायर करना जरूरी है। कानूनी तौर पर तौहीन अमेज बयान के कुछ माह के दौरान दावा दायर नहीं हुआ। इस बुनियाद पर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का दावा खारिज किया जाता है। देखें, ये सही बात है कि हद की इज्जत का दावा उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक म्याद है कि 6 महीने के अंदर आपने करना है। अगर 6 महीने का टाइम गुजर जाएगा तो फिर उसकी कोई हैसियत और कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि हमारी अदालतें कितनी इस हवाले से कॉन्शियस है और कितने अच्छे तरीके से काम कर रही हैं कि 10 साल गुजरने के बाद उनको ये बात याद आई है कि ये दावा हद की इज्जत जो इमरान खान साहब के खिलाफ दायर किया गया था वो विद इन टाइम नहीं था, मतलब वो 6 महीने के अंदर नहीं था। हालांकि अदालतों को तो ये चाहिए था कि जब उनके पास ये दावा आया उसको फौरी तौर पर उसको देखते और उसको खारिज कर देते। बहरहाल अदालत ने इसमें काफी सारा वक्त जाया किया। 10 साल बाद अदालत जिस नतीजे पर पहुंची है, इस नतीजे पर एक दिन के अंदर भी पहुंचा जा सकता था। बहरहाल बात कर लेते हैं जी, पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी करना खामन को महंगा पड़ गया और उसको जेल की हवा खानी पड़ गई। देखिए, पाकिस्तान का ये कानून है, मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के सेक्शन 6 के मुताबिक कि अगर कोई भी शख्स पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करना चाहे तो उसके लिए जरूरी है कि वो मुतलका यूनियन काउंसिल से परमिशन हासिल करे या अपनी पहली बीवी से इजाजत हासिल करे। अगर पहली बीवी की इजाजत के बगैर कोई भी शख्स दूसरी शादी करता है तो फिर उसको सजा का सामना करना पड़ेगा।
آلدو کہ یہ فیصلہ اسلام کے خلاف ہے، حالانکہ اسلام تو ہر شخص کو 4 شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن ہمارے قانون کے اندر یہ حکم موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون اسلام کے خلاف ہے، یہ مذہب کی تعلیمات کے خلاف ہے کہ کوئی بھی شخص ایک سے زیادہ اگر شادیاں کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلی بیوی سے اجازت حاصل کرے، اور قانون کے اندر یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص پہلی بیوی کی تحریری طور پر اجازت کے بغیر دوسری شادی کرے تو اس کو 1 سال تک قید اور 5 لاکھ روپے تک جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے لاہور میں ہی ایک شخص نے اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لی تو اس کی بیوی نے عدالت کے اندر استغاثہ دائر کر دیا، تو الٹیمیٹلی جب کیس کا فیصلہ ہوا تو اس خاوند کے خلاف آیا۔ عدالت نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے اس عورت کے خاوند کو 7 ماہ قید اور 5 لاکھ روپے جرمانہ ادا کرنے کی سزا سنائی ہے۔ یہ ایک پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی اگر ہم گزشتہ سال دسمبر کی بات کریں تو کراچی میں بھی ایک عورت کی طرف سے دوسری شادی کرنے پر، یعنی کہ اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے پر دعویٰ دائر کیا گیا تھا، جس میں 3 سال قید اور 30,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ اس کے علاوہ اگر ہم نومبر 2024 کی بات کریں تو راولپنڈی میں بھی خامد نے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کی تو دوسری شادی کرنے پر اس کو 3 لاکھ روپے جرمانہ کی سزا سنائی گئی۔ بہرحال یہ ہمارے قانون کے اندر ایک حکم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ بہرحال اس حوالے سے فیڈرل شریعت کورٹ میں ایک پٹیشن پینڈنگ ہے، بہرحال جس کے اوپر تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا۔ پٹیشن میں یہی کہا گیا ہے کہ جو مسلم فیملی لا آرڈیننس 1961 کا سیکشن 6 اسلام کے منافی ہے، اس کو حذف کیا جائے۔ تو بہرحال جب تک فیڈرل شریعت کورٹ کا حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا یا اس سیکشن کو قانون سے حذف نہیں کر دیا جاتا تو سب مرد حضرات کے لیے یہ میری ریکویسٹ ہے کہ اگر وہ پہلی بیوی کی موجودگی میں دوسری شادی کرنا چاہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنی متعلقہ یونین کونسل میں ایک اپلیکیشن داخل کریں، اپنی بیوی سے پرمیشن حاصل کریں اور پرمیشن لینے کے بعد دوسری شادی کریں، کیونکہ اگر آپ اجازت کے بغیر دوسری شادی کر لیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کی پہلی بیوی نے آپ کے خلاف استغاثہ دائر کر دیا تو پھر آپ کو جرمانہ بھی ادا کرنا پڑ سکتا ہے، آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔